اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آسک این عالم کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کی جانب سے ای میل کے تھرو، ٹیلی فون اور فیس بک پیج کے تھرو پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات مستند علماء اکرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چیز واضح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کو انسان کی خدمت پر معمور کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء بھیجے اور ان کی ہدایت کا اہتمام کیا، اور زندگی کے تمام معاملات اور تمام پہلوؤں پر سونے اٹھنے یعنی تمام زندگی کے جتنے بھی ضابطے ہیں ان پہ مکمل رہنمائی دی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مولانا کاشف شیخ صاحب۔ ہم ان سے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا کاشف شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ہم سے پہلا ایک سوال پوچھا ہے حیدرآباد سے عبدالعزیز صاحب ہیں۔ انہوں نے شرک کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن حکیم کی ایک رہنمائی جو ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل الذکر اور اہل العلم سے پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ بہت ہم سب کے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم اہل علم سے پوچھیں جو جانتے ہیں، اور اپنے مسائل کو اور اپنی جو رہنمائی ہے دین کی وہ ہم ان سے حاصل کریں۔ اس پر میں راہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ شرک کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ شرک کیا ہے، اصل میں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خالق، مالک، رازق، حاکم اور اس پوری کائنات کا رب تسلیم کریں، کیونکہ یہ اس کائنات کی ایک دو ٹوک حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ہی اس کائنات کو، اس انسان کو تخلیق کیا، اللہ رب العالمین ہی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہوں، ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق بھی تسلیم کریں، لیکن ہم اپنا تعلق کسی اور کے ساتھ بھی جوڑیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو بھی اپنا رب تسلیم کرنے کی بات کریں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہمیں بالکل واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ روز جزا کا بھی مالک ہے۔ جب یہ بات کہہ دی گئی تو اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک تعلق جو ہمارے رب کے ساتھ بنتا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا بھی ہے اور ایک مدد مانگنے والے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رازق بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے شرک اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ کی ذات کے میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، یا یعنی کسی کو ساجدار بنائیں، یا اللہ کی صفات کے اندر آپ کسی کو جو ہے وہ ساجدار بنائیں۔ جیسے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں جو عقیدہ ہے کہ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ خدائی کے اندر انہوں نے شریک ٹھہرا دیا، انہوں نے ماں کا ایک تصور پیش کر دیا، اسی طرح سے باپ کا ایک تصور پیش کر دیا، تو یہ اقانیم ثلاثہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ خدائی کو تین حصوں میں بانٹ دیا انہوں نے،
اور گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی نعوذ باللہ جو ہے وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں واضح طور پر اس کی نفی کر دی گئی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو اس دنیا میں سے کسی کی بھی شراکت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ ان تمام چیزوں سے اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس سب سے وہ بالا تر ہے۔ تو شرک بیسیکلی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیں، ساجھےدار بنا دیں، اللہ کا کوئی ثانی قرار دے دیں، اللہ کے ساتھ آپ اس کی جو ذات ہے اس میں یا اس کی صفات میں، جیسے اللہ کی صفت ہے پیدا کرنا، اللہ کی صفت ہے رزق دینا، اللہ کی صفت ہے پرورش کرنا، اللہ کی صفت ہے زندگی اور موت دینا، اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے کسی کو بیمار کرنا اور کسی کو شفا دینا، یہ تمام صفات اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، یہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ تو شرک در حقیقت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو آپ شریک ٹھہرائیں، یا جیسے ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، آج دنیا میں بڑا ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، تو جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، مدد مانگنا ہے، اور کسی سے جو ہے وہ اپنی جو انسان ضرورتیں جو ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر، یقیناً ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ متعلق ہوں، آپ میرے ساتھ متعلق ہیں، یہ ساری دنیا اسی بنیاد پہ اسباب کے تحت چل رہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہمارا تعلق ہے وہ جو جس طرح ہم نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ ہماری جتنی بھی ہم مدد مانگیں گے، ہم جتنی بھی اپنی ضروریات کے لیے ہم کسی سے دعا کریں گے، ہم اگر کہیں ہمیں عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، وہ ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اچھا، موجودہ دور میں جیسے ہم دیکھیں کہ ایک اتنا شرک، کیا ہم یہ بھی شرک میں آتا ہے، لوگ جو ہے اولیاء اللہ کی مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پھر جو اس کے علاوہ وہاں ہوتا ہے ان پہ سجدے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ہم تو وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ چونکہ نیک لوگ تھے تو ہم ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں، ان سے بیٹے مانگتے ہیں، ان سے یہ مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ تو اس کی کیا شریعت میں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یا اس کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ انسان کی بہت سی ضروریات ہیں، جب انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انسان اب میں ہوں، اب مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی اس دنیا میں آیا ہوں، تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو مجھے یہ کیوں آخر یہ بات میں اس کو کیوں دوسروں کے ساتھ کیوں اپنا تعلق قائم کرتا ہوں، لو لگاتا ہوں، امیدیں باندھتا ہوں، جبکہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا اس دنیا میں، تو پھر میں کیوں دوسروں کے پاس جا کے اولاد مانگوں؟ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اسی لیے اولاد ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اسی طرح بیمار کوئی شخص ہوتا ہے تو بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر ہم علاج کے لیے، ہم علاج سے منع نہیں کیا گیا، علاج انسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہے اولاد کے حوالے سے، جو برتھ کے حوالے سے میاں میں یا بیوی میں کسی کے اندر بھی اگر کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہمیں اولاد جو ہے وہ فلاں بزرگ دے گا یا ہمیں اولاد فلاں مزار سے ملے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر شرک ہے، اور اس شرک سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں لو لگانی چاہیے، اپنی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ ہی سے۔ اللہ تعالیٰ جب بار بار اپنے بندے کو پکار کر کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو کوئی واسطہ نہیں رکھا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب آپ سے
میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں ان سے کیسے ان کی بات سن سکتا ہوں اور ان کی بات کو قبول بھی کرتا ہوں یا نہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں اور مجھی سے مانگیں، تو میں ان کی پکار پر لبیک کہوں گا اور انہیں ان کی جو ضروریات ہوں گی اس کو پورا کروں گا۔ ہمیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہی چاہیے، باقی یہ تو اب اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کس کی قبول کرتا ہے کس کی قبول نہیں کرتا، اور اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس میں ہم مکلف نہیں ہیں، ہم صرف مانگنے کے مکلف ہیں۔ ہم اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھ دیں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے گا قبول کر لے گا، چاہے گا تو ہمیں ریجیکٹ کر دے۔ مولانا، ہمارے اکثر ناظرین نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس وقت دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے، یا جو ہندو برادری ہے وہ جو ہے مختلف اپنے تہوار، ہولی دیوالی کے جو تہوار ہوتے ہیں، تو ان میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہونا یا ان لوگوں کو اس کی مبارکباد دینا، یہ کیسا ہے؟ کیا اسلام اس کا حکم دیتا ہے، یا ان تہواروں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، حالانکہ وہ ہمارے تہواروں میں شریک نہیں ہوتے؟ تو ہمارے اکثر ناظرین جو خصوصاً مڈل ایسٹ سے جن کا تعلق ہے، وہ وہاں چونکہ یہ بہت ہی زیادہ معاملات ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کی کیا گنجائش ہے، دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام واضح نظام حیات ہے، اسلام کا اپنا ایک وے آف لائف ہے، اور اسلام کے اپنے روایات ہیں، اسلام میں اپنے تہواروں کا بھی کانسیپٹ موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ پر قدغنے لگا رہا ہے، آپ یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو، بس ہر چیز میں منع ہی منع ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی یقیناً گنجائش موجود ہے کہ آپ تہوار منائیں، لیکن یہ جو انسانی معاشرت کا ایک اہم جو یہ حصہ ہے، اس کو اسلام نے اس میں تاریکی میں نہیں رکھا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو، بلکہ اس میں واضح رہنمائی دی ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا وہاں کہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کی، تو وہ کچھ تہوار منایا کرتے تھے، اور ان تہواروں پہ وہ خوشی کرتے تھے، میلے کا سماں ہوتا تھا، اور اس میں مختلف تفریحی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں اس میں وہ اختیار کی جاتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر 2 تہوار مقرر فرما دیے ہیں، اور ان میں سے پہلا تہوار عید الفطر ہے اور دوسرا تہوار عید الاضحیٰ۔ تو یہ جب مقرر کر دیے گئے تو پھر اسی کے منانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلموں کے ساتھ ہماری جو ایفیلیشن ہے، ایک انسان کے ناطے سے، ایک اس زمین پہ رہنے والے، روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے ناطے سے یقیناً ہمارا ان سے تعلق رہنا چاہیے، اور ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم ان تک دین کیسے پہنچائیں۔ لیکن اس دین کو پہنچانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو قبول کر لیں، آپ ان کا ہر طریقہ اپنا لیں، اور آپ کہیں کہ جی نہیں، ہم جب تک ان جیسے نہیں بنیں گے تو ویسے اس وقت تک ہم اپنی بات ان کے سامنے ایسے، یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم جیسے طرز اور کسی قوم جیسے طریقے اپناتا ہے، اس جیسی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، تو وہ گویا انہی میں سے ہے۔ اب ہمارے سامنے تو، ہمارے لیے تو سب کچھ جو ہے وہ قرآن حکیم کی ہدایات ہیں، ہمارے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات مبارکہ ہیں، تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے تو یہی فائنل بات ہے کہ بھائی قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کر دیا کہ آپ دوسروں کے تہواروں پہ، جبکہ وہ خالص ان کے اپنے نظریات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں تو وہ میری کرسمس کہتے ہیں تو بس یہی اتنی سی بات ہے، یا دیوالی مبارک یا ہولی مبارک کہتے ہیں تو یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بات اصل میں فکر اور نظریے اور عقیدے کی بات ہے۔ تو اگر آپ اس سوچ کے ساتھ آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ ان کے نظریات کے مطابق آپ ان کو مبارکباد کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے؟ جیسے ہمارے فقہاء کرام نے جو مجوسیوں کے ہاں جو نیروز کا تصور تھا، اس کے اوپر فقہات کی تصریحات ہمیں ملتی ہیں کہ ان کو نیروز کی مبارکباد دینا منع ہے۔ البتہ یہاں ایک تھوڑا سا فرق ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو مبارکباد دیں، آپ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور آپ بھی ان جیسے ہی بن جائیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔
دوسرا یہ کہ آپ اپنا میسج ان تک کنوے کرنے کے لیے آپ ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ اپنا میسج جو ہے ان تک پہنچانے کے لیے، اپنا تعلق ان سے قائم رکھنے کے لیے آپ ان کے جو مختلف مواقع ہوتے ہیں ان پہ آپ چلے جاتے ہیں اس میں، اور آپ کا قطعاً یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی توقیر کر رہے ہیں یا آپ ان کی تائید کر رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا نظریہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا ان سے تعلق رہنا چاہیے۔ اس میں ہمیں ایک بہترین مثال بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے وہاں داخل ہو کر ایک گرجا گھر کے اندر جا کر نماز ادا فرمائی، یعنی گرجا گھر میں گئے، چرچ میں گئے اور جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی۔ اب آپ دیکھیے چرچ میں بھی گئے اور وہاں جا کے اپنا میسج بھی کنوے کر دیا کہ یہ زمین پوری اللہ کی زمین ہے، تو ہم تو اللہ کی روئے زمین پہ کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اس لیے اگر آپ اپنے افکار اور نظریات پہ قائم رہتے ہوئے اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ان کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم ان کی ساری باتوں کو قبول کر کے اور پھر ان کو مبارکبادیں دے رہے ہوں تو وہ یقیناً درست نہیں ہو سکتا۔ مولانا اکثر ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم تقدیر کے معاملے میں آ کر جو ہے وہ رک جاتے ہیں، کچھ کافی اس میں جو ہے پایا جاتا ہے، مختلف مذاہب ہیں ان کے نزدیک، تو یہ تقدیر کا قضیہ ہے کیا چیز؟ قضا اور تقدیر، اس میں حالانکہ پہلے لکھی ہوئی ہے تقدیر، ایک انسان آ گیا اس دنیا میں، اب اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے یا اس کا اتنا رزق ہے، تو اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے اس کو بنانے میں یا بہتر بنانے میں؟ اس کا ذرا واضح ایک جواب دیں۔ دیکھیے یہ تقدیر کوئی بہت ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو۔ ہمارا آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو نالج کے جو ریسورسز ہیں اس سے مسلمان بیسیکلی کافی دور ہو چکے ہیں، اس لیے یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ اب ہمیں تقدیر کے مسائل کے اوپر لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا خلقنا کل شیء بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کا اندازہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہی در حقیقت تقدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، وہ اس کا علم تمام کائنات پر اور کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے۔ اور آیت الکرسی ایک آیت ہے جس میں توحید کا اللہ تعالیٰ نے اور اپنی جو صفات ہیں اس کو سب سے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی یعنی اس کا اقتدار اور اس کا علم، ایک جو روایت ہے کرسی سے مراد علم بھی لیا گیا ہے، تو اس میں جو وسعت ہے وہ آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر ہے، اس کی وسعت اللہ کے علم کی اور اس کی قدرت جو ہے وہ ان سب چیزوں پر حاوی ہے۔ تو اس میں ہمیں قطعاً کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک لحاظ سے ہم بالکل بے بس ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی کوئی کہتا ہے کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں آؤں، لیکن میں آیا ہوں تو اب میرے اوپر پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ تو جو شخص یہ کہتا ہو کہ میں اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، تو اسے اسی وقت جو ہے وہ جب یہ سوال وہ کرے اسی وقت اسے دنیا کی ہر نعمت سے استفادہ چھوڑ دینا چاہیے، اسے کھانا پینا بند کر دے، وہ کوئی زمین کا کوئی حصہ وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، تو اس پر ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں جب یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ ہماری زندگی میں بیشتر چیزیں ہم اپنی مرضی سے کسی خطے میں نہیں آتے، ہم اپنی مرضی سے کوئی زبان اختیار نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے کوئی فیملی اور کوئی ہم خاندان اور قبیلہ پسند نہیں کرتے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے کہ ہمیں کس دور میں اس نے بھیجا، کس دور میں ہمیں کس علاقے میں بھیجا، کون سا خاندان تھا ہمارا، اور پھر ہمارا رنگ کیسا تھا، ہمارا قد کاٹ کیسا ہے، ہماری صلاحیتیں جو بیسکس ہیں ہمارے پاس، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں رزق بھی آ جاتا ہے، رزق کتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ کسی کے اعضاء کوئی صحیح الاعضاء ہے
اور سارے اعضاء اس کے سلامت ہیں. کوئی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معذور پیدا کیا؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھ دیا ہے تو اب یہ مطلب یہ کہ اب وہ آدمی بے بس ہو گیا. زیادہ چیزیں وہ ہیں جس میں انسان بے بس ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا. جو میں نے ابھی عرض کی نا چیزیں، ان میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ بھئی آپ اس میں جو حق بھی ہمارے سامنے واضح فرما دیا، اور ہمیں جو غلطی کے جو راستے ہیں، برائی کے جو راستے ہیں، باطل بھی ہمارے سامنے واضح فرما دیا. جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے نفس کو برابر کیا ہے، اور اس میں جو نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت اس کے اندر القاء کر دی ہے، اور اس کو کہہ دیا گیا اب تمہاری مرضی ہے، تم نیکی کے راستے پہ چلتے ہو یا برائی کے راستے پر چلتے ہو. تو یہ اختیار ہی ہے نا ہمارا. ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نیکی کرنے کے لیے ہم مجبور تو نہیں ہوتے. ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم مجبور تو نہیں ہوتے. لیکن جو ہماری مجبوری کا دائرہ ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا، جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں اختیار ہے وہاں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تو تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، ہمارا تو نصیب ہی ایسا تھا. یہ بالکل غلط ہوگا. ہمارے پاس بہت سی چیزوں کا اختیار ہے. ہم اپنے اختیار سے بہت سارے کام کرتے ہیں. ہم اپنی پسند ناپسند ہماری اپنی ہوتی ہے، اور ہم اس کے مطابق ہی دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اپنی پسند سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ناپسند سے بہت سی چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کے جواب دہ بھی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری تو تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا لہذا ہمیں کوئی نہ پوچھے. وہ تقدیر کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس انسان نے کیا کیا کرنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم ہے. اس کائنات کے اوپر ایک پتا بھی جب ہلتا ہے تو اس کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. مولانا ایک اور بڑا آج کل کے دور میں استخارہ کیا ایک پورا فیشن ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے. آپ ٹیلی فون پہ استخارہ کروائیں، حالانکہ استخارہ اسلام کا ایک الگ کنسیپٹ ہے، لیکن اس کو ٹی وی پہ استخارہ لیا جا رہا ہوتا ہے. ٹیلی فون پہ مختلف آپ فون کریں آپ کا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ اسی وقت آپ کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں. تو استخارہ کی اصل روح کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ جو موجودہ طریقے سے لوگ کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے استخارہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو اس سلسلے میں، جو استخارے کی دعا بھی جس میں بتائی گئی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورہ من القرآن. جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن حکیم کی صورتیں سکھایا کرتے تھے، ایسے ہی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا طریقہ بتاتے تھے اور سکھاتے تھے ہمیں کہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے. استخارہ کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ اللہ سے اچھے کام کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے رہنمائی لینا، مدد لینا. جب انسان کی عقل معوف ہو جائے، جب انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اور یہ ہماری زندگی کے بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے. ہم کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کے کیریئر کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور شفٹنگ کے معاملات ہوتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہونا. اور کبھی آپ اپنا تعلیمی ادارہ تبدیل کرتے ہیں، آپ کبھی اپنا جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہ چینج کرتے ہیں. تو ہر موقع کے اوپر آدمی تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے، آدمی کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے. تو اس موقع پر انسان اللہ سے لو لگائے، یہی استخارہ ہے. اللہ سے خیر طلب کرے، اللہ سے مشورہ طلب کرے، اور اس میں انسان کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ انسان کو ایک تو ذہنی طور پہ یکسوئی آ جاتی ہے استخارہ کرنے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اس میں ایک طرح سے اطمینان قلبی اس کو حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر استخارے ہو رہے ہیں، لائیو کالز پہ اوپر استخارے، تو یہ اسلام کے اندر استخارے کا ایسا کوئی کانسیپٹ ہم اگر کہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو یہ غلط ہے.
استخارہ تو جو بیسیکلی جو کیا جا سکتا ہے وہ تو ہر فرد خود بھی کر سکتا ہے. دعا اس کی احادیث کی کتب میں موجود ہے. نماز اس کی جس فرض کے علاوہ جو بھی 2 رکعت پڑھنے کا کانسیپٹ ہے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت پڑھ کے آپ وہ دعا کیجئے, اور اگر آپ سوتے وقت کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی کام نہ کیجئے, آپ سو جائیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں بھی اس کی رہنمائی دے سکتا ہے, اور آپ مثلا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں یا آپ سبزہ دیکھتے ہیں, سفید کوئی چیز دیکھتے ہیں جو دل کو اچھی لگے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اس معاملے میں رہنمائی یہ دی جا رہی ہے کہ یہ کام آپ کر لیجئے. اور اگر آپ کو اس میں کوئی ایسا منظر دکھائی دیتا ہے جو ناپسندیدہ ہو, ناگوار ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن یہی میں ضرور واضح کروں گا کہ استخارہ آپ کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں. ایسی ممانعت نہیں ہے کہ آپ استخارہ کسی اور سے نہیں کرا سکتے, استخارہ کرا سکتے ہیں, لیکن بہت بہتر یہ ہوتا ہے آدمی اپنے دل کا حال جو ہے نا وہ اپنے رب سے شیئر کرے, کسی اور سے شیئر نہ کرے. اپنے دل کی جو خواہش ہے, آرزو ہے, جائز خواہش اور آرزو ہے, وہ کسی اور کے سامنے کیوں رکھے, وہ اللہ سے لو لگائے نا. ہمیں دوسروں کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم خود اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں, ہم خود نماز پڑھیں, ہم دعا پڑھیں. اتنا تو کم از کم مسلمان کو آنا چاہیے. مسلمان کے بعد اتنا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں تو کیا استخارہ نہیں کر سکتے کیا؟ تو بہترین استخارہ وہی ہوتا ہے جو آدمی خود کرے اور اس کے طریقے کو فالو کر کے اور استخارہ کرے. تو استخارے میں بہت برکت ہوتی ہے, اس سے کاموں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. یہ ہر کام کا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز اور میں وضاحت کروں گا کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس, آپ دونوں کا استخارہ کر رہے ہوں. استخارہ اس میں سے آپ کو ایک آپشن پہ ہی استخارہ آپ کر سکتے ہیں. مثلا اے اللہ کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان میں سے کون سا کام کروں, بلکہ یہ ہوگا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اس پہ جو آپ کو رہنمائی ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ یقیناً اس سے آدمی کو دلی اطمینان بھی ملتا ہے اور روح بھی انسان کی جو ہے اس کو روح کی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے. اچھا مولانا, اکثر خواتین نے بچیوں کے رشتے کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ یا اس حوالے سے کوئی ایسی رہنمائی ہو کہ جس سے ان کی مشکلات کو آسان ہو سکے یا ان کی شادیاں ہو سکیں, تو اس حوالے سے کوئی یقیناً ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بہت مشکل ہے اس وقت کہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور اس میں خاصی دشواریاں پیش آتی ہیں. پہلی بات تو میں یہاں ضرور کہوں گا کہ ہمیں جو رشتوں کے معاملے کے اندر اسلام کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں اگر ہم اسے ملحوظ خاطر رکھیں تو اتنا آسان ہے یہ کام, اتنی آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ہماری بہن اور بیٹی جو ہے وہ گھر میں نہ بیٹھی رہے, اور ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ ہرے نہ ہوں. یقیناً اس میں بہت شریعت کے دیے ہوئے اصولوں کے اندر بہت آسانی ہے. ہم نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی ہیں. اب یہاں اگر بالفرض جو پریشان ہیں, کوئی مشکل میں ہے کہ رشتہ نہیں ہو سک رہا, بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں, تو اس میں ایک جو دعا اس سلسلے میں قرآن حکیم کے اندر ہی موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہیں مصر سے ہجرت پر وہ مجبور ہوئے اور مصر چھوڑ کر وہ مدین جب آئے, تو مدین میں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام یعنی ایک کنویں پہ وہ گئے, اور وہ پورا واقعہ قرآن حکیم میں موجود ہے. اور پھر وہاں انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو کہ پانی نہیں بھر سک رہی تھیں, دوسرے لوگ بھرتے جا رہے تھے, وہ محروم تھیں اس سے, تو انہوں نے ان کو مدد کی, اور پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ان کی بیٹیاں لے کر گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہیں رہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کر دی. اور اس میں کچھ چونکہ ان کے پاس کوئی مہر دینے کے لیے تو تھا نہیں, تو مہر کے اندر کچھ سالوں کی جو خدمت تھی وہ طے کر دی گئی, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا عرصہ وہاں پر رہے. تو اب آپ دیکھیے وہ پورا جو واقعہ ہے اس کو اگر آپ بغور پڑھیں گے, یہ سورہ القصص میں بیان ہوا یہ واقعہ, سورہ القصص آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 28 تک. اس واقعے کو جو 20ویں پارے میں ہے قرآن حکیم کے, اس میں جو یہ آیات ہیں آپ یہ پڑھیے, آپ ان آیات کے ذریعے سے یہ جو دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی رشتوں کے حوالے سے جو مشکل ہوگی وہ دور فرما دیں گے. اچھا مولانا, آج کے دور میں جیسے دور ترقی کرتا جا رہا ہے, ہم ٹیلی ویژن پہ مختلف پروگرامات دیکھتے ہیں اور اتنا لٹریچر پڑھتے ہیں, یا ٹریفک اتنا بے ہنگم ہوتا جا رہا ہے, اس میں اتنا شور ہے,
تو انسان کی ذہنی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو اہم پریشانی وہ یہ ہے، جس کو ہم بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، وہ وسوسے کی بیماری ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں کہیں بھی، تو طرح طرح کے وسوسے جو ہے ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا علاج ہے، اور یہ کیا چیز ہے کہ یہ انسان کو کس طرف لے کر جاتی ہے یہ وسوسے کی بیماری؟ اصل میں یہ وسوسہ بعض اوقات تو اسے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے. خیر میں تو اس حوالے سے تو میں اپنی کوئی رائے اس بارے میں نہیں رکھتا، ڈاکٹر ہی اس کوئی کے جو بہتر ایکسپرٹس ہوں گے، سائیکولوجسٹ وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وسوسہ لگتا ہے انسان کو، اور بعض اوقات اتنے سخت وسوسے بھی آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں، میرے دماغ میں یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری نماز گزر جاتی ہے، اور خاص کر جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں زیادہ تلاوت بھی نہیں کرنی ہوتی، کچھ پڑھنا بھی نہیں ہوتا، تو وہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری نماز گزر گئی اور پتہ ہی نہیں لگا کہ کیسے گزر گئی. تو خیر اللہ تعالی ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے. لیکن یہ وسوسہ کی جو مسئلہ ہے یہ یقیناً ہم میں سے ہر فرد کو ہی تقریباً لاحق رہتا ہے. اس کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو بخاری شریف میں ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، اور وہ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور وہ خیال کبھی تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو پیدا کیا، اللہ نے فلاں کو پیدا کیا، اللہ نے فلاں کو پیدا کیا. تو وہ آگے بڑھ کر یہ سوال بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ کس نے پیدا کیا. تو یہ ایک وسوسہ ہے، اور اس کی نوعیت اگر آپ فکری اعتبار سے اس وسوسے کو قبول کریں تو یہ تو صریح شرک ہے، اور اللہ کے بارے میں اس طرح کا خیال کرنا یہ تو قطعاً اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ وسوسہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے ذہن میں ایسا وسوسہ آئے تو آپ کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَعِذْ رَبَّهُ وَلْيَنْتَهِ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس اللہ کی پناہ مانگیے اور اس سے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو روکیے، باز رکھیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اب آپ اس کے اوپر خیال پر خیال آپ چلا رہے ہیں. ایک تو اس سے فوراً رک جانا چاہیے، دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ اس کا بہترین علاج ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا حل یہ بتایا کہ آپ فوری طور پہ جب آپ کو وسوسہ آئے تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیے کہ آمنت باللہ و رسلہ، کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. تو وہ وسوسہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کے اسباب پر بھی بات کی ہے کہ وسوسے کا سبب کیا ہے. تو سبب پر جو بات کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عام طور پہ احتیاط تو کی ہی جاتی ہے اس بارے میں، لیکن جب ہم اپنی حاجت پوری کر رہے ہوں قضاء حاجت کے لیے، تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اس سے بچو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کہ عام طور پر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک حل بتایا گیا کہ اس معاملے میں آپ احتیاط کریں تو انشاءاللہ آپ وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ بہت پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات، نئے سوالات کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ